السلام علیکم. آرٹ کلاس میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کر رہی ہوں. میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارا فیس کس طرح سے بنا ہوتا ہے، آنکھیں، ناک، منہ وغیرہ. آج کے سبق کا عنوان ہے سمبولک پورٹریٹس. جیسے کہ نام سے واضح ہے، آج کے ٹاپک میں ہم نہ صرف پورٹریٹس بلکہ سمبلس کے بارے میں بھی بات کریں گے. سبق کا آغاز آپ اسٹوڈنٹ سے یہ سوالات پوچھ کر سکتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ پورٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ سیلف پورٹریٹ کا ممکنہ مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنا پورٹریٹ بنایا ہے؟ پھر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس ٹاپک سے انٹروڈیوس کرائیں اور ان کو بتائیں کہ آج وہ اپنا پورٹریٹ بنائیں گے، لیکن ایک مختلف طریقے سے. اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے مزید کچھ سوالات جو آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے کر سکتے ہیں وہ کون سے ایسے مختلف میتھڈز ہیں جن کے ذریعے ہم پورٹریٹس بنا سکتے ہیں جو ہمارے یوزول میتھڈ سے ہٹ کے ہوں. کیا آپ کو سمبلس کا مطلب پتہ ہے؟ کس طرح سے آپ سمبلائز کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے کچھ ایلیمنٹس کو، جیسے کہ پسند، ناپسند، یادیں، پلانز اور لوگ جو آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں. کیسے ہم سمبلس کو اور پورٹریٹس کو ساتھ ملا سکتے ہیں؟ آئیں اب ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ڈرائنگ کے علاوہ ہم پورٹریٹس کو مختلف آرٹ فارمز کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ پینٹنگز، اسکلپچرز، ڈیجیٹل آرٹ یا فوٹوگرافی. آپ اسٹوڈنٹ سے سب سے پہلے سمبلس کی ایگزامپل مانگ سکتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ انہیں کیا سمجھ آ رہا ہے. پھر مزید سمجھانے کے لیے آپ انہیں سمبلس کی مثالیں دے سکتے ہیں. مثلاً اگر کسی کو کھانا پسند ہے تو وہ مختلف کھانوں کی تصاویر کے ذریعے سمبلز استعمال کرتے ہوئے اس کو دکھا سکتا ہے. یہ تو تھیں سمبولک پورٹریٹس کے بارے میں کچھ معلومات جو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں. اب آئیں اپنی ایکٹیویٹی کی جانب بڑھتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو انوائٹ کیا ہے. یہاں ہم نے ایک A4 پیپر لیا ہے. آپ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو A4 پیپر تقسیم کر دیں. ڈرائنگ ایکٹیویٹی کا کام شروع کرنے سے پہلے 2 طالب علم کو چنیں اور بورڈ پر پورٹریٹ بنانے کو کہہ دیں. جب وہ کام مکمل کر لیں تو 2 اور طالب علموں کو بلائیں اور انہیں ہدایت دیں کہ وہ اپنی پسندیدہ چیزوں یا جگہوں کے سمبلز بنائیں. آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ وہ بنائے ہوئے پورٹریٹ اور سمبلز کو کیسے کمبائن کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو آگاہ کریں کہ آج کی کلاس میں وہ پورٹریٹس اور سمبلز کا استعمال کر کے ڈرائنگ بنائیں گے. سمبلز ویژول ریپرزنٹیشنز ہوتے ہیں جو خیالات، کانسیپٹس یا آبجیکٹس کو سمبلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ سمبلز ان کی پسندیدہ چیزوں، لوگ یا یادوں کے ہو سکتے ہیں. جیسے چاول کی پلیٹ بنا سکتے ہیں بریانی کو سمبلائز کرنے کے لیے. اسی طرح اگر کسی کو پہاڑوں پہ جانا پسند ہے تو وہ پہاڑ کا سمبل ڈرا کر سکتے ہیں، یا پھر پڑھنے کے شوق کو کتاب کے سمبل سے دکھا سکتے ہیں، یا کیمرے کا سمبل فوٹوگرافی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کو واضح کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ سے درخواست کریں کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی پسندیدہ چیزیں اور ایسی چیزیں جو ان کی زندگی میں خاص معنی رکھتی ہیں ان پر سوچیں. اس میں پسندیدہ کھانا، پسندیدہ شخص یا آپ کا پیٹ بھی شامل ہو سکتا ہے. آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی شیٹ کے پیچھے اپنی پسندیدہ چیزوں کی فہرست میں سے کم از کم 5 سے لے کر 8 چیزیں لکھیں. یہ طریقہ ان کو فوکس کرنے میں مدد کرے گا. وہ اپنی شخصیت کے حساب سے خود سمبلز بھی کریٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ چڑیا، درخت یا کتاب جیسے کچھ اور چیزیں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جب وہ اپنی فہرست تیار کر لیں تو ان کو پیپر کے فرنٹ پہ پورٹریٹ کی آؤٹ لائن بنانے کی ہدایت دیں. پھر آنکھیں، ناک اور ہونٹوں کی جگہ ان کو تصویر یا چہرے کے خاکے کے اندر ان کی فہرست میں موجود ورڈز کے سمبل بنانے کو کہہ دیں. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میری اسٹوڈنٹ نے برڈ، سورج، پہاڑ، پھول، درخت، مچھلی، پانی اور بادلوں کے سمبلز بنائے ہیں، کیونکہ انہیں نیچر بہت پسند ہے اور انہیں ان چیزوں کی تصاویر کھینچنا بہت پسند ہے، جس کے لیے انہوں نے ایک کیمرے کا سمبل بھی بنایا ہے. ساتھ ہی اپنے ٹریولنگ کی خواہش کو جہاز اور گلوب کے سمبل سے دکھانے کی کوشش کی ہے.
اپنے پڑھنے کے شوق کو کتاب سے، اور سیب کیونکہ ان کا پسندیدہ فروٹ ہے اس لیے سیب کو بھی ڈرا کیا ہے۔ ہاتھ اور دل کا انتخاب کائنڈنس اور کمپیشن کو شو کرنے کے لیے ڈرا کیا ہے، اور کچھ دوسرے ایلیمنٹس یعنی لائنز اور اسپائرلز کا استعمال سجانے کے لیے کیا ہے۔ آپ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ہدایت دیں کہ وہ اپنی تصویر میں جتنی زیادہ چیزیں شامل کر سکتے ہیں شامل کریں۔ جب وہ مکمل ہو جائیں تو طالب علموں سے درخواست کریں کہ وہ اپنی تصویر کو ریویو کریں۔ آخر میں ان سے کہیں کہ وہ اپنی تصویر کو من پسند طریقے سے رنگوں سے بھر دیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ایکٹیویٹی انٹرسٹنگ لگی ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ٹاپک کو پڑھانے اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو اس کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔